السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز. آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو 8500 کے قریب ٹیچنگ کے جابز آئے ہیں ان کے ایڈمیشن فارم کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور کیسے فل کرتے ہیں, میں اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یوتھ لیڈرز بلوچستان ایجوکیشنل فورم جس کی توسط سے آپ کو یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے, یہ اس کا تعلق بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی نہیں ہے اور ٹیسٹنگ سروس ایس بی کے ٹیسٹنگ سروس ہے ان سے بھی نہیں ہے. یہ ایک الگ آن لائن ایجوکیشنل فورم ہے جو پچھلے 4 سالوں سے جو ہے اسٹوڈنٹس کو مختلف ایجوکیشنل سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, جس کی تفصیل آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اپلائی کرنے کے لیے ان کے جو ایس بی کے یونیورسٹی کی ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ ہے آپ اس پہ جائیں گے. اس کا ایڈریس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہاں پہ eduruit.com.pk جو ایڈورٹائزمنٹ میں بھی دیا گیا ہے, آپ اس پہ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ ڈاؤن لوڈ یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ فارم کو آپ کر سکتے ہیں. جو اشتہار ہے یہاں پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ویکینسی اسٹیٹمنٹ دوسرے نمبر پر ویکینسی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں آپ کی یونین کونسل میں کتنے پوسٹ وغیرہ ہیں. یہاں پہ تمام ڈسٹرکٹ وائز پورے بلوچستان کے یہاں پہ دیے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ اپلیکیشن فارم ہے, اس کا آپ اس کو یہاں پہ کلک کر کے اپلیکیشن فارم پہ آپ کلک کریں گے. ایک تو یہاں پہ آن لائن اپلائی ہے, لیکن آن لائن اپلائی اس پہ نہیں ہوتا ہے. یہ آپ نے اپلیکیشن فارم یہاں پہ کلک کر کے یہ دیکھیں تمام پوسٹ کے لیے آئے جے وی ٹی ای ایس ٹی جو بھی ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر ایڈمیشن فارم کو آپ نے اوپن کرنا ہے. یہ ایڈمیشن فارم ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ایڈمیشن فارمز جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ وہ اسکین کرتے ہیں, تو ان میں کوشش کریں کہ کٹنگ وغیرہ نہ ہو. اگر آپ سے کسی فارم میں کٹنگ وغیرہ ہو تو کوشش کریں کوئی اور فارم پرنٹ کر کے اس کو صاف اس کو فل کریں, اس کی رائٹنگ بھی تھوڑی سی اچھی ہو تو اس پہ آپ اس سے فل کروائیے صاف کر کے, کیونکہ اس میں اگر کٹنگ وغیرہ ہوگی تو اسکین میں صحیح نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے, تو کٹنگ نہ کریں اس میں. یہ ای ایس ٹی کا جو ہے فارم ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, جو مینڈیٹری ایجوکیشن گریجویشن ان سیکنڈ ڈویژن, یعنی اگر آپ بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن آپ کا ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ تصویر لگائیں اپنے, میل فیمیل سب کے لیے لازمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس فارم کا اطلاق صرف یعنی ایک پوسٹ کے لیے آپ نے ایک فارم کرنا ہے. اگر آپ جے وی ٹی کے لیے کر رہے ہیں تو جے وی ٹی کا فارم پھر الگ ہے, اس کے لیے آپ نے الگ کرنا ہے. باقی یونین کونسل پہ تحصیل میرٹ ڈسٹرکٹ میرٹ ان سب کے لیے آپ ایک ہی فارم اپلائی کر سکتے ہیں, ایک ہی فارم آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. یہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ایج جو ہے وہ 17/3 تک جو ہے وہ 43 ایئرز سے زیادہ تو نہیں ہے. جو 28 سال اس کا لاسٹ ایج مطلب عمر کا جو ایج ہے, ایج کے لیے جو مطلب جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے وداؤٹ ریلیکسیشن وہ 28 سال ہے. اس کے بعد پھر 15 سال کا جو ہے ریلیکسیشن ہے, مطلب 43 ایئرز سے زیادہ ہے اگر آپ کا جو ایج, تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ سے اس سے کم ہے تو آپ نے یہاں پہ یس پہ کلک کرنا ہے. باقی جو ہے آپ کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہے, کوالیفیکیشن آپ سے پوچھ رہے ہیں, مطلب یہاں پہ انہوں نے خود لکھا ہے گریجویشن ان سیکنڈ ڈویژن, یعنی اگر آپ کا بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن ہے تو آپ یہاں پہ یس کریں گے. یہ بی ایڈ کا جو ہے بی ایڈ اور اے ڈی کا نہیں پوچھ رہا ہے, بلکہ یہ بی ایس سی کا یہاں پہ پوچھ رہا ہے آپ سے. اور یہاں پہ آپ لوکل اور ڈومیسائل بلوچستان کا آپ ہے تو آپ یہاں پہ یس پہ کلک کریں گے. یاد رکھیں ان تینوں میں سے ایک بھی اگر آپ نو پہ کلک کریں گے تو آپ کا فارم ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو یہ تینوں سارے آپ نے یس کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے. نام آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا نام علی ہے تو اس باکس میں اے لکھنا ہے, اس میں ایل لکھنا ہے, اس میں آئی لکھنا ہے, کیپٹل میں لکھنا ہے, آپ نے اسمال میں نہیں لکھنا ہے. پھر احمد ہے آپ کے نام میں تو یہ خالی چھوڑے یہ باکس, پھر یہاں پہ احمد آپ اسی طرح لکھیں. پھر یہاں پہ والد صاحب کا نام آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اپنا, اور اس میں پھر اسپیس دے کر دوسرا لکھ سکتے ہیں. اور کینڈیڈیٹ کا جو ہے یہاں پہ سی این ایس سی اپنا سی این ایس سی آپ جو ہے یہاں پہ صاف کر کے آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پہ جینڈر آپ کا میل فیمیل جو بھی ہے, میل ہے تو میل, فیمیل ہے تو فیمیل ہی آپ ایسے کلک کرنا ہے, آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے. ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہ کہ ڈے میں آپ نے دن کو لکھنا ہے. فار ایگزامپل آپ کا
11 جنوری 1991 ہے آپ کا تاریخ پیدائش، تو آپ یہاں پہ ڈے میں 11 لکھیں گے، 11 جنوری منتھ ہے تو یہاں پہ 0 لکھیں گے، یہاں پہ 1 لکھیں گے۔ اگر آپ کا تاریخ پیدائش میں پہلا دن ہے مہینے کا تو یہاں پہ پہلے میں 0 لکھیں گے، پھر یہاں پہ 1 لکھیں گے۔ اسی طرح ایئر بھی آپ نے پورا لکھنا ہے، 1991 یہ پورا لکھنا ہے۔ میریڈ ہے تو میریڈ پہ ایسے صحیح کا نشان لگائیں، ان میریڈ ہے تو ان میریڈ پہ۔ اور ای میل ایڈریس انہوں نے مینڈیٹری مطلب لازمی انہوں نے رکھا ہے، تو آپ ایک اچھا ایسا ای میل جو فنکشنل ہے، جس کا پاسورڈ وغیرہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ جو ہے اس ای میل ایڈریس کو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ صاف صاف کر کے صحیح آپ نے یہاں پہ ای میل ایڈریس آپ نے لکھنا ہے، پورا ای میل ایڈریس لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا نام علی احمد ہے تو آپ جو ای میل ایڈریس ہے آپ کا جو بھی ہے، فار ایگزامپل alieahmed@gmail.com جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے، یا 111 ہے، اس میں جو بھی ہے آپ نے ڈاٹ ہے جو بھی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اچھا، آپ حافظ قرآن ہیں؟ اگر آپ ہیں تو آپ یس کریں، اگر نہیں ہیں تو آپ نو پہ ایسے صحیح کا نشان لگائے۔ اور آر یو کلیم ایج ریلیکسیشن، یعنی 28 سال سے آپ کا عمر جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ یس پہ کریں، اگر 28 سال سے آپ کا عمر کم ہے تو آپ نو پہ جو ہے کلک کریں۔ اسی طرح آگے آپ نیچے جائیں گے، پوسٹل ایڈریس میں کوشش کریں اپنا گھر کا جو ہے ایڈریس نہ لکھیں، یہاں پہ کسی دکان کا یا کسی ایسی جگہ کا یہاں پہ آپ کا جو سلپ وغیرہ جو بھی ہے وہ آ سکے۔ یہاں پہ سٹی کا نام لکھنا ہے اپنا، پھر ڈسٹرکٹ کا لکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے کون سے ڈسٹرکٹ میں آپ پرسنل موبائل نمبر لکھتے وقت ایک چیز کا بہت زیادہ احتیاط کریں کہ ایسا کنورٹڈ یعنی ایسا نمبر نہ لکھیں جو یو فون ہے اس کو کنورٹ کیا گیا ہے زونگ میں، یا زونگ ہے یو فون میں کنورٹ کیا گیا ہے، ایسا نہ لکھیں۔ ایک سے ایسا یو فون ہے تو بس نیٹ ورک بھی اس کا یو فون ہے تو ایک اس طرح کا نمبر آپ لکھیں، ورنہ آپ کو میسیج نہیں آتا ہے۔ فادر یعنی کوئی اور آپ اپنے سرپرست کا بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، بھائی کا کسی کا بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو آن نمبر ہو، مطلب آف نہ ہو، بند نہ ہو۔ اچھا، کیا آپ گورنمنٹ ملازم ہیں پہلے سے؟ اگر ہیں تو آپ یس پہ نشان لگائیں، نہیں تو نو پہ لگائیں۔ اگر یس ہے تو آپ نے جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے NOC لینا ہوگا، وہ بھی آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا۔ پھر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کتنا ہے، کتنے سال ہے، کتنے منتھس ہے، کتنے ڈیز ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ 3 سال 2 منتھس 5 دن 4 دن آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل ڈیز آپ نے صرف جو ریمیننگ سب سے پہلے سال، پھر کتنے مہینے باقی، اور پھر ڈیز کتنے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر یہاں پہ اور پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں تو اگر آپ ایجوکیشن کی ملازم ہیں تو پھر آپ نے یس لگانا ہے۔ یہاں پہ بھی NOC مانگ رہا ہے تو دونوں میں صرف ایک ہی NOC ہوگا، کیونکہ آپ اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں تو آپ یس کریں، اگر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہیں تو نو پہ کلک کریں۔ اسی طرح یہاں پہ اپنا سروس، اسی ڈپارٹمنٹ کا سروس آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ ریلیجن آپ مسلمان ہیں تو مسلم پہ کلک کریں، نان مسلم ہے تو آپ یہاں پہ نشان لگا کے پھر اپنا جو ہے یہاں پہ لکھیں کہ آپ نان مسلم ہیں تو کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عیسائی ہے، ہندو ہے، قادیانی ہے، جو بھی ہے یہاں پہ اپنا پھر نان مسلم ہوتے ہوئے آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آر یو اپلائنگ اگینسٹ 50% مینارٹی کوٹا، یعنی اگر آپ غیر مسلم ہیں تو آپ یس پہ کلک کریں، یہاں پہ اپنا پھر مذہب کا نام لکھیں۔ اگر آپ ڈسیبل ہے تو اپنا جو ہے اپنے جو سوشل ویلفیئر سے آپ کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ نے لگانا ہے، یہاں پہ یس کر کے یہاں پہ آپ اسپیسیفائی کریں گے آپ کس چیز کے معذور ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اس طرح معذور ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ ٹیچنگ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اپلائی آپ ایلیجیبل آپ نہیں ہو سکتے۔ فار ایگزامپل اندھا ہونا یا کوئی اور اس طرح کا ڈسیبلٹی معذوری، کسی کا اگر پیر یعنی پولیو کی وجہ سے تو وہ پھر اپلائی کر سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں مسئلہ ہے تو اس طرح کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ جو باقی اس میں آپ کے سرٹیفکیٹ وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اونلی میریڈ فیمیلز کینڈیڈیٹس، یعنی صرف جو میریڈ ہے، جو شادی شدہ ہیں وہ صرف اس کو فل کریں گے، وہ یہاں پہ لکھیں گے آر یو اپلائنگ اگینسٹ یور ہسبینڈ ڈومیسائل۔ بہت سے ایسے فیمیلز ہیں جن کا اپنا لوکل ڈومیسائل نہیں بنا ہوتا ہے، وہ ہسبینڈ کے لوکل پہ کرتے ہیں اپلائی، تو اگر آپ کا اپنا نہیں بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ یس کریں، یعنی آپ اپنے ہسبینڈ کی لوکل پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس اپنا لوکل ہے تو آپ یہاں پہ نو پہ نشان لگائیں۔ آپ کے پاس نکاح نامہ ہے کمپیوٹرائز تو یس پہ کریں، نہیں تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ نو آپ نے کاٹ کا نشان یہاں پہ آپ نے نہیں لگانا ہے، بس اگر اس کو ایسے ہی رہنے دیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بس اس کو چھوڑ دیں۔ ہسبینڈ کا نام آپ نے یہاں پہ اسی طرح لکھنا ہے کیپیٹل میں۔ پھر یہاں پہ فار دوز کینڈیڈیٹس who apply on our husband domicile district will appear only in husband's domicile district۔
جیسے کہ آپ کے ہسبینڈ کا جہاں ڈسٹرکٹ ہوگا آپ نے وہاں پہ ٹیسٹ بھی دینا ہے، آپ کی جو سلیکشن وغیرہ اس ڈسٹرکٹ کے حساب سے ہوگی. تو آپ پھر اس سے اپنے ہسبینڈ کا جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ کا نام لکھنا ہے، تحصیل کا نام لکھنا ہے، یونین کونسل کا لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ، یہ فل ہو گیا. اس کے بعد آپ کر اپنے ڈویژن سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ سارے جو یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ 6 ڈسٹرکٹس کلات ڈویژن میں ہیں. ٹھیک ہے، خاران ڈویژن الگ ہے، لولائی ڈویژن الگ ہے، مکران الگ ہے، نصیر آباد الگ ہے، کوئٹہ ڈویژن الگ ہے. اپنا ڈویژن آپ سلیکٹ کریں گے، یہاں پہ اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں گے، اس پہ کلک کریں گے. اس پہ آ کر نیچے آپ نے جو ہے، اگر آپ کے یونین کونسل میں یا میونسپل کمیٹی میں یا میونسپل کارپوریشن میں اگر جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ اگر پوسٹ خالی ہیں تو پھر آپ اس کو فل کریں گے. اگر آپ اوپن میرٹ پہ کریں گے تو کر رہے ہیں تو آپ نے صرف یہ اس کو فل کرنا ہے، اس کو آپ نے خالی چھوڑنا ہے. تو اگر آپ کے یونین کونسل میں خالی ہے جگہ تو یونین کونسل یہاں پہ کلک کریں، یونین کونسل لکھیں، اس کا نام بھی یہاں پہ لکھیں، آپ کا یونین کونسل کا نام کیا ہے. اگر میونسپل کمیٹی ہے تو بس صرف میونسپل کمیٹی پہ کلک کرنا ہے، میونسپل کارپوریشن ہے تو اس پہ کلک کرنا ہے، میٹروپولیٹن ہے تو اس پہ کلک کرنا ہے. اس کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے، صرف سوا یونین کونسل کے. اگر یونین کونسل میں رہتے ہیں آپ تو پھر یہاں پہ کلک کر کے یونین کونسل کا آپ نے نام لکھنا ہے. اور یو سی کوڈ آپ نے کیسے دیکھنا ہے، یو سی کوڈ کے لیے آپ واپس اسی ویب سائٹ پہ آئیں گے. آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ویکینسی اسٹیٹمنٹ ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا سلیکٹ کر لیں گے. اس ڈسٹرکٹ کو آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ خاران ڈسٹرکٹ کا میں نے وہ کیا ہے. آپ کسی بھی اپنے ڈسٹرکٹ کا یہاں پہ نکال کر یہاں پہ میونسپل کمیٹی کا آپ دیکھیں، یو سی کوڈ یہ ہے. اور جو بھی آپ کا یونین کونسل ہے اس کو یہاں سے دیکھیں، پھر اس کا جو یو سی کوڈ ہے یہ آپ نے یہاں پہ نوٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے. اسی طرح یو سی کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، پھر تحصیل کا نام لکھنا ہے، ڈسٹرکٹ لکھنا ہے. اگر آپ اوپن میرٹ پہ کر رہے ہیں تو اس کو خالی چھوڑ کر اس پہ آپ نے اپنا ولیج کا نام لکھنا ہے. پھر آپ یونین کونسل میں رہتے ہیں تو یونین کونسل پہ کلک کر کے اپنا یونین کونسل کا یہاں پہ نام لکھنا ہے، نہیں تو میونسپل کمیٹی جو بھی ہے آپ کا اس پہ کلک کریں، یہاں پہ تحصیل کا نام لکھے، یہاں پہ ڈسٹرکٹ کا نام لکھے آپ نے لکھنا ہے. اور یہاں پہ آپ نے اپنا کوالیفیکیشن کے متعلق لکھنا ہے. یہ احتیاط سے آپ فل کریں، اس میں مطلب مسٹیک وغیرہ نہ کریں. ڈگری میں آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ کا میٹرک ہے تو آپ میٹرک لکھیں. پھر یہاں پہ آپ ایف ایس سی جو بھی ہے آپ وہ لکھیں، بیچلر میں بی اے بی ایس سی جو بھی ہے وہ لکھیں، ایم اے ایم ایس سی جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ ڈگری ٹائٹل میں یہی چیزیں لکھنا ہے. میجر سبجیکٹس میں آپ نے کیا لکھنا ہے، میٹرک کا آپ کا آرٹس ہے تو آرٹس لکھیں، سائنس ہے تو آپ نے سائنس لکھنا ہے. اسی طرح یہاں پہ انٹرمیڈیٹ میں آپ کا جو پری انجینئرنگ ہے، پری میڈیکل ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. بیچلرز میں آپ نے جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ کے وہ 3 لکھنے ہیں آپ نے. فار ایگزامپل سیوکس، اکنامکس، سوشیولوجی آپ کا ہے تو وہ لکھیں گے. اگر آپ سائنس بی ایس سی ہیں تو آپ کا جو بھی ہے کیمسٹری، بایو فزکس جو بھی ہے وہ 3 لکھے ہیں آپ نے. آپشنل سبجیکٹس لکھنا ہے، لازمی آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا ہے. اسی طرح ماسٹرز آپ نے کون سے سبجیکٹ میں کیا ہے، اسلامیات میں کیا ہے، کیمسٹری میں جو بھی کیا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے. ایئر پاسنگ وہ جو ہے آپ کی ڈی ایم سی پہ لکھا ہوا ہوگا، اس پہ دیکھیں رزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ پہ آپ کا لکھا ہوا ہوگا ڈی ایم سی پہ. پاسنگ ایئرز آپ نے میٹرک کا یہاں پہ لکھنا ہے، پھر ایف ایس سی کا اس کا لکھنا ہے آپ نے، یہ اسی طرح کر کے لکھنا ہے. آبٹین مارکس آپ نے لکھنے ہیں. سی جی پی اے آپ کا جو سیمسٹر سسٹم میں ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. آبٹین آپ کا جو بھی ہے، فار ایگزامپل ابھی جیسے کہ میٹرک کے 1050 ہے، فار ایگزامپل 1000 ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹوٹل نمبر 1000 لکھنے ہیں. انٹرمیڈیٹ کے 1100 ہے وہ لکھنے ہیں. بی اے بی ایس سی کے 800 ہیں وہ آپ نے وہ لکھنے ہیں یہاں پہ. تو پھر یہاں پہ آبٹین مارکس آپ نے لکھنے ہیں، آپ نے جتنے مارکس حاصل کیے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. ابھی یہاں پہ پرسنٹیج لکھنا ہے. پرسنٹیج آپ نے کس طرح نکالیں گے، آپ جو ہے آپ کا جو آبٹین مارکس ہے جتنے مارکس آپ نے لیے ہیں ان میں آپ 00 لگائیں، پھر موبائل پہ اس کو ڈیوائڈ کریں ٹوٹل نمبرز پہ. فار ایگزامپل آپ نے 700 نمبر لیے ہیں، ٹوٹل نمبرز 1000 ہیں تو 700 میں 1000 لگائیں، 700 میں آپ 00 لگا کر 1000 پہ اس کو ڈیوائڈ کریں. جو بھی آپ کا پاس آنسر آئے گا وہ پرسنٹیج آپ کا ہوگا. آپ کا پرسنٹیج اگر 60 ہے تو آپ فرسٹ ڈویژن ہے، 60 سے اباو ہے تو آپ فرسٹ ڈویژن ہے. اگر 59 ہے تو پھر آپ یہاں پہ سیکنڈ ڈویژن لکھیں گے. اگر 60 ہے تو فرسٹ ڈویژن، 60 سے اوپر 100 تک سارا فرسٹ ڈویژن ہے، وہ آپ نے یہاں پہ اسی طرح لکھنا ہے. پھر یونیورسٹی کا نام، بورڈ کا نام یہاں پہ لکھنا ہے. جیسے کہ بلوچستان بورڈ سے ہیں تو آپ BBISE لکھیں گے یہاں پہ. بلوچستان یونیورسٹی سے آپ نے کیا ہے BA تو آپ UOB یہاں پہ لکھیں گے یا SBK لکھیں گے. تو اس طرح چھوٹا کر کے لکھیں تاکہ یہ پورا یہاں پہ آ سکے. اسی طرح یہاں پہ آ کر پروفیشنل کوالیفیکیشن یہاں پہ مینڈیٹری لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، جس کے پاس پروفیشنل کوالیفیکیشن نہیں ہے وہ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. PTC ہے تو آپ نے ایئر آف پاسنگ، اسی طرح
پہلے کی طرح آپ نے یہ فل کرنا ہے، یہاں پہ نشان لگا کر اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ بینک چالان، جو سب سے پہلے آپ نے جو ہے بینک چالان فل کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے آ کر آپ نے یہاں پہ اس کو فل کرنا ہے۔ بینک چالان یہ ہیں جس کو آپ نے یہ پورا فارم آپ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ دیکھیں بینک چالان ہے، یہاں پہ برانچ کوڈ جو بھی ہے اس سے آپ پوچھ کر جس بینک میں آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی مطلب ایچ بی ایل کے اور نیشنل بینک کے کسی بھی برانچ میں آپ فیس جمع کر سکتے ہیں۔ جس بینک میں آپ نے جمع کرنا ہو اس کا نشان یہاں پہ لگائیں، یہاں پہ اس بینک کا برانچ کوڈ لکھے، برانچ نیم لکھے، جس ڈیٹ پہ آپ سبمٹ کر رہے ہیں وہ لکھنا ہے آپ نے، اور اسی طرح یہاں پہ اپلیکینٹ اپنا نام لکھنا ہے، اپنے ابو کا نام لکھنا ہے، CNC نمبر لکھنا ہے، اپنا موبائل نمبر، اور کون سی پوسٹ کے لیے JVT EST کے لیے جو بھی اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ لکھنا ہے آپ نے، اس پہ بھی آپ نے نشان لگانا ہے اور اس پہ بھی نشان لگانا ہے۔ اور نیچے آ کر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اپلیکینٹ سگنیچر، اپنا سگنیچر یہاں پہ کرنا ہے۔ تو یہ 3 چالان ہیں، تینوں کے 3 آپ نے جو ہے اسی طرح فل کرنا ہے۔ پھر بینک لے کر جانا ہے، تو بینک والے یہ اوپر والے دیکھیں یہاں پہ بینک کاپی ہے، یہ اپنے پاس اس کو رکھیں گے، اور یہ نیچے والے 2 آپ کو دیں گے، یہ دو پھر یہ کینڈیڈیٹ کاپی ہے، یہ اپنے پاس آپ ریکارڈ کے لیے رکھیں گے۔ ایس بی کے کاپی یہ جو ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس میں آپ نے یہ لازمی لگانا ہے۔ پھر تو یہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے، باقی ادھر آئیں گے دوبارہ سے، یہاں پہ بینک کوڈ آپ وہاں پہ جو بھی ہے بینک کوڈ برانچ کوڈ وہ لکھیں گے، ڈپازٹ ڈیٹ جو بھی ہے وہ لکھیں گے آپ، یہاں پہ آ کر اپنا نام لکھیں گے، اپنے اس بینڈ کا نام، والد کا نام جو بھی ہے وہ لکھیں گے، یہاں پہ پکچر لگائیں گے، اور یہاں پہ ڈیٹ لکھیں گے، یہاں پہ اپنے انگوٹھا کا نشان لگائیں گے، اس کو جو ہے تھمب کا نشان، یہاں پہ اپنا سگنیچر کریں گے آپ، اور نیچے آ کر پھر آپ نے چیک لسٹ، یہ چیزیں آپ نے اپنے فارمز کے ساتھ آپ نے لازمی اٹیسٹ کرنا ہے، 17 گریڈ کی کسی آفیسر سے اٹیسٹ کر کے آپ جو ہے ان کو پھر ان کی فوٹو کاپی یہاں پہ لگانا ہے آپ نے۔ ویریفیکیشن نہیں مانگ رہے ہیں، اٹیسٹیشن مانگ رہے ہیں، یعنی 17 گریڈ کسی بھی افسر سے آپ کر سکتے ہیں۔ 3 آپ کے پاسپورٹ سائز پکچر ہیں، جیسے کہ یہاں پہ فارم میں دیا ہے انہوں نے، 3 جگہ پہ آپ نے وہ تصویر لگانے ہیں۔ اوریجنل بینک چالان ہے، آپ نے اسی کا جو جس پہ بینک کا اسٹیمپ وغیرہ ہے وہ SB کی کاپی وہ لگانا ہے، یہاں پہ پھر کلک بھی کرنا ہے اپنے، صحیح کا نشان بھی آپ نے لگانا ہے۔ CNC کاپی کر کے لگایا آپ نے تو اس پہ نشان لگائے، لوکل ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے یا ہسبینڈ کا ہے جو بھی، اس پہ نشان لگائے، اور میٹرک ڈگری ہیں، ڈگری اگر نہیں بھی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ابھی میٹرک کیا ہے یا آپ کو 3 سال سے کم عرصہ ہو رہا ہے تو آپ صرف DMC کو بھی اٹیسٹ کر کے لگا سکتے ہیں، اس پہ نشان لگائے۔ پھر اسی طرح FA FSC کا آپ لگا سکتے ہیں، گریجویشن کا پھر لگانا ہے، ماسٹرز کا لگائیں، BEd وغیرہ کا آپ نے لگانا ہے، تو یہ آپ نے لگانا ہے۔ یہ انگلش والے پہ صرف کر لے یا اردو والے پہ، دونوں میں کسی ایک پہ آپ کر لیں، دونوں لازمی نہیں۔ اور یہ کچھ اس کے انسٹرکشنز ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ کسی برانچ میں، یہاں پہ انہوں نے UBL اور ABL کا یہاں پہ انہوں نے دیا ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اس میں چالان فارم میں نہیں لکھا ہے UBL اور ABL کی ڈیٹیلز، تو آپ HBL اور نیشنل بینک میں کسی بھی برانچ میں آپ جمع کر سکتے ہیں اس پہ۔ تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی غلط انفارمیشن وغیرہ کی وجہ سے، کٹنگ وغیرہ کی وجہ سے جو بھی آپ اگر فارم آپ کے ریجیکٹ ہوں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، یہ وغیرہ کچھ بھی کافی ساری چیزیں اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے جو فارم ہے وہ آپ نے اس ایڈریس پہ لگانا ہے، سینڈ کرنا ہے، PO Box 101 GPO کوئٹہ، یہ اس ایڈریس پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ اس میں کچھ اور نہ لکھے، SBK یونیورسٹی وغیرہ کچھ نہ لکھے، یہ آپ نے لاسٹ ڈیٹ اس کا 17 مارچ 2023 ہے، 17 مارچ سے پہلے آپ نے یہ سینڈ کرنا ہے۔ یہ جی دیکھو PO Box 101 GPO کوئٹہ، یہ اس کا پتہ ہے، آپ اس کو اردو میں بھی لکھے بہتر ہے اور انگلش میں بھی لکھے، دونوں میں جو TCS کا جو لفافہ ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہوگا اس کا ایڈریس۔ یہ پرماننٹ جو اس کو PRC بول سکتے ہیں، یعنی رہائشی تصدیق نامہ ہے، تو اس میں اپنا تصویر آپ نے لگانا ہے، اور پھر یہاں پہ مورخہ آپ نے لکھنا ہے، تاریخ لکھنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اپنے شوہر کا یا اپنے والد کا نام لکھنا ہے، ضلع کا نام لکھنا ہے، تحصیل کا نام، یونین کونسل کا نام لکھنا ہے، یونین کونسل کوڈ جو میں نے سمجھایا اسی یونین کونسل کوڈ کو آپ نے لکھنا ہے، گاؤں کا نام، ولیج کا نام لکھنا ہے، امیدوار کا یعنی اپنا جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس چیز پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، نمبر 9 پہ، کہ کیا ابھی جو آپ کا ڈومیسائل لوکل جہاں پہ جس ولیج کے نام پہ ہے، کیا آپ وہاں پہ ابھی رہائش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا لوکل تو گاؤں کا ہے
لیکن وہ کوئٹہ یا کہیں اور شہر شفٹ ہو گئے ہیں، تو وہ جو ہے یہاں پہ نئی پہ نشان لگائیں۔ اگر وہ ابھی تک اپنے گاؤں میں رہتے ہیں تو آں پہ لگائیں، کیونکہ یہ کسی بھی وقت پہ اگر آپ اس میں اپنے گاؤں میں نہیں رہتے ہیں نئی پہ لگائیں گے تو کل کے دن آپ کے جو ہے آرڈر وغیرہ کینسل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر آپ اس کو سگنیچر کروا سکتے ہیں، اسٹیمپ لگوا سکتے ہیں، ڈی سی سے، اے سی سے یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سے یہ آپ کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اور اس کا آپ تصدیق کریں گے یا اقرار کریں گے کہ اگر میں نے غلط انفارمیشن پرووائڈ کی تو میرے تعیناتی یعنی میرا جو پوسٹنگ ہے وہ جو ہے منسوخ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اپنا دستخط کرنا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح جو ہے یہ بینک چالن آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ کس طرح آپ نے فل کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح اس کا اپلیکیشن فارم ہو گیا، آپ نے کس سے فل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو آپ جو ہے ہمارے دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پہ 031086908787 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے باقی ڈیٹیلز بتا دی جائیں گی۔ بہت شکریہ۔